الحمدللہ آپ حضرات بچوں کا پروگرام سن رہے تھے، تو اب تمام احباب سے گزارش ہے کہ جو کھلانے پلانے والے ہیں جلد از جلد بچوں کو تقسیم کر دیں، اس لیے کہ ہمارے پروگرام کا اصل مقصد اب ہے کہ ہماری کیا محنت ہو رہی ہے، ہماری کیا کمی ہے، انشاءاللہ حضرت الاستاذ آپ حضرات کے سامنے ارشاد فرمائیں گے۔ تو میری تمام احباب سے گزارش ہے کہ جلسے کو اطمینان سے جلسہ میں بیٹھیں، اور اسی طرح پیچھے جو احباب ہیں ان سے گزارش ہے کہ آگے تشریف لائیں، کرسیوں پر بیٹھ جائیں، تھوڑی دیر کے لیے حضرت کا بیان ہونے تک کم سے کم کھلانے پلانے کا جو ماحول ہے یہ تھوڑا موقوف رکھیں اور بات کو حضرت کی غور سے سنیں۔ آپ حضرات کے سامنے جو شخصیت تشریف فرما ہے ہم سب کے استاد محترم ہیں، 98 سے دارالعلوم دیوبند سے افتاح سے فارغ ہوئے حضرت، بہت کم عمری میں حضرت الحمدللہ حضرت کے ہاتھوں سینکڑوں مفتیان اکرام بنے ہیں، 100 سے زیادہ حضرت کے ہاتھ پر مفتی بنے ہیں اور عالم بنے ہیں، فاضل بنے ہیں۔ ہم سب حضرت کے شاگرد ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں خدمت کا موقع دیا ہے، اور الحمدللہ حضرت کا خود ذاتی ادارہ ہے مرکز العلوم کے نام سے، جہاں پر دور حدیث اور علوم کی تعلیم اور اسی طرح افتاء کی تعلیم بھی ہوتی ہے، اور حضرت گویا کہ شیخ الحدیث ہیں، بخاری شریف کا درس دیتے ہیں اور اس کے علاوہ حدیث کی بڑی بڑی کتابیں پڑھاتے ہیں اور بہت سارے خدمات انجام دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت خود ایک ایسے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جو داعیانہ صفات سے حامل ہے۔ خود حضرت کے والد صاحب بھی بڑے داعی ہیں، عالم تو نہیں ہیں لیکن عالم سے کم نہیں ہیں۔ حضرت کے والد صاحب عربی بھی نہیں ماشاءاللہ بہترین سے بہتر بیان کرتے ہیں، بہت سارے صفات کے مالک ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت کے خاندان کو دعوت و دین کی دعوت و تبلیغ کی محنت کے لیے قبول فرمایا ہے۔ حضرت کے بھائی، حضرت کے فرزند سب مفتیان اکرام ہیں۔ ان سب کا فیض اللہ کی مہربانی سے پورے کرناٹک میں نہیں بلکہ دوسرے صوبوں میں بھی اللہ تعالیٰ پہنچا رہے ہیں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائیں اور حضرت کو صحت کاملہ نصیب فرمائیں، اور اسی طرح حضرت کا سایہ ہم پر قادر قائم فرمائیں۔ محترم حضرات سے گزارش ہے کہ جو پیچھے احباب ہیں آگے تشریف لائیں اور بات کو غور سے توجہ سے سنیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ مایون کے اعتبار سے بنانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی جو احباب کھڑے ہیں وہ بیٹھ جائیں، اگر کرسی نہ ہو تو ان بچوں کو سامنے بٹھا کر آپ لوگ بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المعونة بقدر المؤونة، وقال عليه الصلاة والسلام فقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد، وقال عليه الصلاة والسلام فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللهم أيدنا بتأييدك
اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك یا رب العالمین۔ محترم معزز صدر جلسہ دامت برکاتہم، حضرات علماء کرام، بزرگان دین، پردہ نشی محترم خواتین، عزیز طلباء، پیارے بچوں، اس وقت ہم لوگ ایک عظیم الشان اجلاس میں، جو اس علاقے کے اعتبار سے، گاؤں کے اعتبار سے تاریخی جلسہ ہے، جلسے کی نوعیت دیکھ کر اور اس کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے کہ کتنے دنوں سے گاؤں والوں نے بڑی محنت سے جلسے کی تیاری کی ہے، دعوت دی ہے۔ اللہ جل جلالہ امن والہ اس جلسے کو ہمارے پورے علاقے کی ہدایت کے لیے سبب بنائے، اللہ خیر کا معاملہ فرمائے، ہر طرح کے خیر اللہ مقدر فرمائے، تمام شرور و فتن کو اللہ خاتمہ کرنے کا اس کو سبب بنائے۔ اس کے لیے ہم لوگ صرف جلسہ سے فارغ ہونے کے بعد یہ تصور لے کر نہ اٹھیں کام ختم ہو گیا، بلکہ جلسے کے بعد کام شروع ہوتا ہے، کام وہیں سے آپ کی ذمہ داریاں بڑھتی ہیں۔ آپ کا اس وقت پورے علاقے کے اعتبار سے نمونہ بننے کا وقت شروع ہو گیا۔ اب آپ کی طرف لوگوں کی نظریں اٹھیں گی، لوگ یہ پوچھیں گے ماشاءاللہ تیرا بیٹا بڑے زور سے تقریر کر رہا تھا، یہ کیا وہ کیا، یہ بولا وہ بولا۔ ارے بھئی آپ اتنے اچھے بچے کے تم باپ ہو، تم اتنی اچھی بچی کے تم ماں ہو، ماں ہو کر تم ایسی حرکت کرتی ہو، باپ ہو کر تم ایسے حرکت کرتے ہو۔ بعض مرتبہ بچوں کے مقام اور مرتبے کو دیکھ کر، شرما کر ہم لوگوں کو سدھر جانا چاہیے۔ ایک خاتون یہ کہنے لگی، جس وقت مکاتب میں یہ نظام بنایا گیا کہ روزانہ امی کے پاس دستخط کر کے لے آیا کرو کہ امی آج میں نے اتنی نمازیں ادا کی ہیں، میری فجر بھی ہوئی، ظہر بھی ہوئی، عصر اور مغرب بھی میں نے پڑھ لی، 4 نمازیں ادا کی، انشاءاللہ مکتب سے واپسی کے بعد میں عشاء بھی ادا کر لوں گی۔ ماں نے دستخط کرتے ہوئے 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار یہ سوچا کہ میں دستخط کر رہی ہوں، نمازی بچی کی ماں ہوں اور خود میں بے نمازی ہوں، مجھے شرم آ رہی ہے تصدیقی دستخط کرنے پر، مجھے شرم آ رہی ہے کہ اس نماز کی کاپی میں دستخط کرنے سے، کیوں یہ بے نمازی بچی کے لیے یہ کس طریقے سے شاہد بن سکتے ہیں؟ یہ تصور لے کر اس خاتون نے اس بچی کی وجہ سے نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ اسی طرح تمام اس وقت گاؤں والوں سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، آج کا دن ہم سب کے لیے سدھرنے کا دن ہے، آج کا دن ہمارے لیے بننے کا دن ہے، آج کا دن ہمارے لیے توبے کا دن ہے، آج کا دن ہمارے لیے اپنی زندگی کے کروٹ کو بدلنے کا دن ہے۔ آج کا دن ان بچوں نے جو اسٹیج میں آ کر دینی کارنامہ انہوں نے جو بیان کیا، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ آپ یہاں آئیے، یہاں کھڑے ہو جائیے، 4 باتیں بغیر جھجک کے بتا دیجئے، پھر میں یوں کہوں گا آپ واقعتاً ہمت والے ہیں۔ یقیناً میں یہ کہتا ہوں، ان بچوں کے یہاں آ کر کھڑنے میں، یہاں آ کر پڑھنے میں، اساتذہ کی جہاں پر محنت ہے، وہاں آپ لوگوں کی بھی دعائیں ہیں، وہاں آپ لوگوں کی بھی کوششیں ہیں، وہاں آپ لوگوں کی بھی پابندیاں ہیں۔ آپ نے، ماؤں نے خصوصاً بچوں کو پابندی کے ساتھ صبح و شام مکتب کو بھیجتے رہے۔ الحمدللہ آج یہ بچے تارے بن کر آپ کے سامنے موجود ہیں۔ اللہ ان تاروں کی ایک دن چاند بنا دے گا،
لیکن بنانے کے لیے آپ لوگوں کو باقاعدہ مسلسل ان کے پیچھے لگے رہنا ہوگا۔ وہ کس طرح؟ فرمایا سب سے پہلے علماء یہ فرماتے ہیں باپ سدھرے گا، بیٹا سدھرے گا، ماں سدھرے گی، بیٹی سدھرے گی۔ یقیناً لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم سدھریں، تو جب آپ چاہتے ہیں آپ کی نسلیں سدھریں، سب سے پہلے ہمیں سدھرنا ہوگا۔ جھوٹے کی اولاد جھوٹ کبھی نہ کبھی بولے گی، سچے کی اولاد سچی ضرور نہ ضرور ایک نہ ایک دن بنے گی۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں حلال کھلاؤ گے بچے حلال بولیں گے، حلال کھلاؤ گے حلال دیکھیں گے، حلال کھلاؤ گے حلال سوچیں گے، حلال کھلاؤ گے حلال تصور کریں گے، حلال کھلاؤ گے حلال زندگی بنے گی۔ اگر ایک لقمہ بھی تم نے حرام کھلایا، اس کا نتیجہ تم اپنے اولاد میں دیکھو گے۔ کیوں؟ علماء فرماتے ہیں باپ جب سب کے سامنے بیٹھ کر یہ کہتا ہے میں نے قبول کیا، تو کیا قبول کرتا ہے؟ جو چاہے لا کر کھلا دوں گا، یہ قبول کیا۔ جیسا چاہے ویسے پال لوں گا، یہ قبول کیا۔ جیسے چاہے زندگی گزاروں گا، یہ قبول کیا۔ علماء نے کہا جب تو نے پبلک کے سامنے کہا میں نے قبول کیا، اب عام طور پر بعض مرد حضرات آ کر شکایت کرتے ہیں ذرا میری بیوی کو بھی بولو حضرت، خالی ہم نہ بولتے نا، ارے تیری بیوی خلوت میں قبول کی، تو جلوت میں قبول کیا۔ تیری قبولیت کے لیے مسجد گواہ ہے، تیری قبولیت کے لیے مصلی گواہ ہے، تیری قبولیت کے لیے قاضی گواہ ہے، تیری قبولیت کے لیے منبر و محراب گواہ ہے۔ تو نے سب کے سامنے بیٹھ کر یوں کہا کہ میں نے قبول کیا۔ تجھے شرم آنی چاہیے، جب سب کے سامنے قبول کیا تو یہ نہیں پوچھا حضرت یہ جملہ جو میں نے قبول کیا میں نے کہہ دیا، اس کے پیچھے کتنا زیادہ ذمہ داریاں آتی ہیں، کیا کیا حقوق وابستہ ہیں، کیا کیا روابط ہیں، کیا کیا ضوابط ہیں، آپ نے نہیں پوچھا۔ جس طرح لا الہ الا اللہ اپنے تقاضے کا مطالبہ کرتا ہے، لا الہ الا اللہ اپنے تمام مطالبے کے ساتھ قائم رہتا ہے، لا الہ الا اللہ یوں کہتا ہے تو نمازی بن، روزے دار بن، زکات دینے والا بن، اگر تو استطاعت رکھتا ہے حج کرنے والا بن، اگر تیری عمر بڑھ گئی تو شادی کر لے، نیک سالے لڑکی کا انتخاب کر، فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع، یہ سب کلمے کے مطالبات ہیں۔ اللہ کے احکام پر چلنا جو محمد رسول اللہ کا مطالبہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق زندگی گزارنا۔ جب کلمہ ہم سے یہ تمام مطالبہ کرتا ہے مسلمان بن کر جی، مسلمان بن کر مر، اسلام کے مطابق جی، اسلام پر تیرا خاتمہ ہو، جیسا کلمہ مطالبہ کرتا ہے اسی طرح میں نے قبول کیا، جو آپ نے قبول کیا پبلک کے سامنے اس کا مطالبہ ہے اپنے بیویوں کی تربیت کرو۔ یا اللہ میں محراب میں بیٹھ کر، امام صاحب کے سامنے بیٹھ کر، تمام پبلک کے سامنے بیٹھ کر یہ قبول کر رہا ہوں میری بیوی کو جنت تک لے جاؤں گا۔ یہ تمام شوہروں نے قبول کیا۔ جب ہم نے قبول کیا جنت تک، اس لیے کہ قبول کیا کھانا روٹی کپڑا مکان یہ تو غیر بھی قبول کرتے ہیں، لیکن آپ کی قبولیت یہ اسلامی قبولیت ہے، آپ کی قبولیت ایمانی قبولیت ہے، آپ کی قبولیت سیرتی قبولیت ہے، آپ کی قبولیت مسنون قبولیت ہے۔ مسنون قبولیت میں یہ تمام ذمہ داریاں آتی ہیں۔ پہلی ذمہ داری جس بیوی کو تو نے نکاح کر کے لایا سب سے پہلے اسے حلال کھلائے گا، اسے حلال کھلائے گا۔ جب وہ ماں بنے تو اس کے پیٹ میں جنم لینے والا بچہ حلال خون پیے گا، حلال رزق لے گا، حلال اپنے پرورش میں حلال مادے کے ساتھ پلے گا۔ وہ حلال مادے کے ساتھ پلنے کے لیے آپ جو ترکاری لاتے ہیں اس کا بھی حلال ہونا ضروری ہے، چاول لاتے ہیں حلال ہونا ضروری ہے، سبزی لاتے ہیں حلال ہونا ضروری ہے، آپ ریشن کے جتنے ساز و سامان لاتے ہیں حلال ہونا ضروری
ضروری ہے, کپڑا لاتے ہیں حلال ہونا ضروری ہے, بادام لاتے ہیں حلال ہونا ضروری ہے, مقوی غذا لاتے ہیں حلال ہونا ضروری ہے. اس لیے کہ ماں جب اپنے بچے کو پرورش پانے کے لیے, پرورش کے لیے جب کھاتی ہے اور جب وہ اپنے اندر غذا کو داخل کرتی ہے, اس غذا اگر حلال ہو بچے کے جذبات بچپن سے حلال ہوں گے. اس لیے کیا کہا میرے عزیز بھائیوں, توجہ, اس کے لیے کیا کہا؟ سب سے پہلی بات یہ کہی گئی کہ جب حلال کا آپ ارادہ کریں گے بچہ ٹیپو سلطان کا جذبہ لے کر پیدا ہوگا, معین الدین چشتی کی طرح ولایت لے کر پیدا ہوگا, عبد القادر جیلانی کی طرح پیدا ہوگا. اس کی پیدائش میں کوئی ترمیم نہیں لا سکتا. وہ بچہ ہے, آنکھ حلال کی بنی ہے, زبان حلال کی بنی ہے, دل حلال کے بنے ہیں, دماغ حلال کا بنا ہے, بدن حلال کا بنا ہے. سب کچھ جب حلال کا ہوگا بچہ اپنی زبان سے ناممکن ہے ماں کو برا بھلا کہے, باپ کی بے ادبی کرے. بچے کے دل اور دماغ میں یہ بات آ ہی نہیں سکتی میرے ماں اور باپ ان دونوں کی نافرمانی کرے. آج بچے نافرمان کیوں؟ آج بچے تمہاری بات کیوں نہیں مانتے؟ تم لوگ مجبور ہو آ کر استاد کے پاس کہتے ہو حضرت میرے بچے کو ذرا سمجھاؤ, میرے بچے کو ذرا سمجھاؤ, میرے بچے کو ذرا سمجھاؤ. کیوں بھائی, کیا بات ہے؟ کہا میرا بچہ ماں کو گالی دے رہا ہے, باپ کو برا بھلا کہتا ہے, بات نہیں مانتا اور مجھے عزت ہی نہیں دیتا. آج کل کے اولاد عزت نہیں دے رہی ہے. وجہ آپ کی جیسی میٹیریل ویسی مینوفیکچرنگ, میٹیریل سڑا, میٹیریل گلا, میٹیریل بدبودار, میٹیریل گندی, میٹیریل بالکل بری اور ادنا اور مکمل طور پر گری ہوئی, تو اس سے مینوفیکچرنگ عمدہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میٹیریل گندا ہوگا, مینوفیکچرنگ گندی ہوگی, میٹیریل برا ہوگا, مینوفیکچرنگ بری ہوگی, میٹیریل سڑا ہوگا, مینوفیکچرنگ سڑی ہوگی. میٹیریل اگر عمدہ چاہتے ہو, مینوفیکچرنگ عمدہ چاہتے ہو, میٹیریل بھی عمدہ ڈالنا ہوگا. حریرہ اتنی بہترین کیسے؟ ارے حریرے میں جو چیزیں ڈالی گئی ہیں وہ کوئی سادی سیدھی چیزیں نہیں. سڑا ہوا بادام نہیں ڈالا گیا, بہترین بادام, بہترین گھوڑ, بہترین اس میں مغزیات, بہترین اشیاء. جب ان تمام چیزوں کو آپ گھی میں تل کر, گھی میں روسٹ فرمانے کے بعد جب آپ اس سے حریرہ بناؤ گے, واہ, حریرے کی خوشبو محلے کو مہک دیتی ہے. وہی سڑے ہوئے پنڈوؤں کی بریانی میں بدبو کیسے آئے گی؟ سڑا ہوا چاول, سڑا ہوا تیل, سڑے ہوئے پنڈو, سڑے ہوئے بینگنا, اگر یہ ڈالو گے تو بریانی میں خوشبو آئے گی. اسی طرح میں ادب کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ حضرات بڑے اچھے لوگ ہیں. آپ کا یہاں اتحاد, آپ کا یہاں اتفاق, آپ کا یہاں جڑنا, آپ کا یہاں بیٹھنا, آپ کا یہاں سننا خود اس بات کی طرف دلالت ہے کہ آپ کچھ بننا چاہتے ہیں اور کچھ سننا چاہتے ہیں اور کچھ راہ پانا چاہتے ہیں. تبھی اللہ نے یہاں لا کر آپ کو بٹھایا. اور میں آپ سے ادباً آج ہی توبہ کرو, آج ہی توبہ, تمام حرام چیزوں سے توبہ. جو جسے ٹوپی پہنائے ہی, بعض لوگ برابر دیکھتے ہیں تاجراں کون آ رہا, کیا سائز کی ٹوپی پہنانا. بعض لوگوں کو نہیں ٹوپی پہنا کو چھوڑ ڈالتی, انہیں اسی ٹوپی میں ڈوب گیا. بعض وہ ٹوپی میں ڈوبنے کو تیار نہیں تو گرم ٹوپی رکھو رہتی, وہ پہنا ڈالتی, اس میں تو ڈوبے گا ضرور. جب گرم ٹوپی میں بھی ڈوبا نہیں, ٹوکرا رکھو رہتی, وہ ڈالتی. اگر اس میں بھی ڈوبا نہیں, آخر میں ڈرم ہے ہی, اٹھا کر ڈالے, ہضم ہی ہو گیا. ایسا کرنے کے بعد بیگم کے سامنے خوشی, آج میں کیا لا کر ہوں, تو سوچ بھی نہیں سکتی, سمجھ بھی. دیکھو بھائی, ہمیں کتنے پانی میں ہی ہمارے عورتوں کو اچھا معلوم.
تمہیں کتنا حلال لا رہی تمہاری بیوی کو معلوم؟ تمہیں کتنا حرام لا رہی تمہاری بیوی کو معلوم؟ تمہیں کتنے چھتری ہیں تمہاری بیوی کو معلوم؟ تمہیں کتنے اچھے ہیں تمہاری بیوی کو معلوم؟ تمہیں کتنے سچے ہیں تمہاری بیوی کو معلوم؟ تمہیں کتنے جھوٹے ہیں تمہاری بیوی کو معلوم؟ تمہیں کتنے باحیا ہیں تمہاری بیوی کو معلوم؟ تمہیں کتنے بے حیا ہیں تمہاری بیوی کو معلوم؟ سب معلوم۔ اسی لیے کیا کہا؟ اسی لیے کہا خیرکم خیرکم لأہلی وَأَنَا خَيْرٌ لِأَهْلِي، تم میں بہتر وہ جو تمہارے اہل میں بہتر ہو، اور میں میرے اہل میں بہت بہتر ہوں۔ دریافت کر لو، جس کے پاس چاہے جاؤ۔ لوگ آتے تھے حضرت عائشہ سے پوچھتے تھے ذرا بتائیے کیف کان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت عائشہ فرماتی تھی اما قرأتم القرآن، کیا تم نے قرآن کا مطالعہ نہیں کیا؟ خلقہ القرآن، قرآن پڑھ لیجئے، سرکار کو سمجھ جاؤ گے۔ قرآن یہ کہے خاموش، یہ کہے بولتا ہوا، قرآن خاموش ہے، مکتوب فی المصاحف منقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہۃ، یہ وہ قرآن ہے جو بالکل خاموش ہے، بولے گا نہیں۔ یہ وہ قرآن جو چلتا بھی ہے، پھرتا بھی ہے، بولتا بھی ہے، رکتا بھی ہے۔ وہ قرآن جہاد بھی کرتا ہے، غزوہ بھی کرتا ہے۔ وہ قرآن ہر اعتبار سے آپ کو اخلاق سکھاتا ہے۔ وہ قرآن جو آداب کی زندگی تمہیں بتاتا ہے، وہ کون ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، جو سراپا قرآن بن کر اللہ نے دیا، قرآن بنا کر عطا کیا۔ اوتیت القرآن ومثلہ معہ، اللہ نے مجھے قرآن بھی دیا، اور قرآن کی طرح جو بھی چیزیں قرآن سے متعلق ہے وہ بھی اللہ نے عطا کر دیا۔ اسی لیے اللہ نے کیا کہا؟ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ وان علینا بیانہ۔ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن جبریل لاتے ہیں، آپ کو سناتے ہیں، آپ اس ڈر سے جبریل سنا کر چلا جائے گا تو قرآن ادھورا رہ جائے گا، آپ پیچھے پیچھے اس کو یاد کرتے ہیں۔ فرمایا آپ اپنی زبان کو جلدی جلدی چلانے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ ان علینا جمعہ وقرآنہ، آپ کے سینے میں قرآن کو جمانا یہ ہماری ذمہ داری، آپ کی زبان سے قرآن کو پڑھوانا یہ ہماری ذمہ داری۔ وَإِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا، آپ کو سراپا قرآن کا نمونہ بنانا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ بولو گے بھی، آپ کرو گے بھی، سراپا قرآن بن کر جیو گے، اور قرآن کی طرح جی کر دنیا سے قرآن کا نمونہ بن کر چلے جائیں گے۔ اسی لیے حضور نے اپنی زندگی کو سراپا نمونہ بنایا، اللہ نے بنایا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ نمونہ کون؟ تمام مردوں کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نمونہ ہے۔ ہم کیا دیکھیں گے کھانے سے پہلے؟ حضور کیسا کھاتے تھے، پہننے سے پہلے حضور کیسا پہنتے تھے، چلنے سے پہلے حضور کیسا چلتے تھے، اوڑھنے سے پہلے حضور کیسا اوڑھتے تھے، شوہر بن کر حضور کیسا تھے، باپ بن کر حضور کیسا تھے، بھائی بن کر حضور کیسا تھے، داماد بن کر حضور کیسا تھے، خسر بن کر حضور کیسا تھے، نانا بن کر حضور کیسا تھے۔ تمام شکلیں سوچو، سوچ کر سرکار کی سیرت کو اپنی زندگی میں لاؤ۔ یہ ہے تمام دینی جلسوں کا پیغام، وہ مکاتب کے جلسے ہوں یا تبلیغی جماعت کے جوڑ ہوں، اجتماعات ہوں، جماعتوں میں نکلنا ہو، جماعتوں سے آنا ہو، بیرون کا سفر ہو، اندرون کا سفر ہو، حج کا سفر ہو، عمرے کا سفر ہو، تمام ترغیبی باتیں ہوں، جتنے بیانات کائنات میں ہوتے ہیں وہ سب بیانات کا مقصد حضور کی طرح بن کر زندگی گزارو، سنت کے مطابق زندگی گزارو،
شریعت کے مطابق زندگی گزارو. اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو طریقہ بتایا اس کے مطابق زندگی گزارو. یہی بات سمجھانے کے لیے تمام مجلسیں ہوتی ہیں. کہا جاتا ہے او اللہ کے بندو، تم حضور علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے والے صحابہ کی طرح بنو. او اللہ کی بندیوں، تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والے صحابیات کی طرح بنو. پھر کہا جائے گا، پھر جب تم اللہ کے رسول علیہ السلام کے صحابہ کی طرح بن جاؤ گے، تم بھی رضی اللہ عنہم، وہ بھی رضی اللہ عنہن، پھر کیا ہوگا؟ بچہ بچہ رضی اللہ عنہ ہو جائے گا. والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ نے رضی اللہ عنہ کا دروازہ قیامت تک کھلا رکھا ہے. قیامت تک تم رضی اللہ عنہ بن سکتے ہو. ارے بھئی صحابی کا درجہ نہیں پا سکتے، لیکن صحابی کے نقش قدم پر چل کر اللہ کو راضی کر سکتے ہو. عورتیں بھی راضی کر سکتی ہیں، شوہر بھی راضی کر سکتے ہیں. اس لیے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا. بعض مرتبہ دل میں بات آتی ہے، کیا اللہ 40 سال سے حرام کھا رونا، اب میں مٹ سکتی ہوں؟ کیا اب میں پاک ہو سکتی ہوں؟ کیا ہو سکتی ہوں؟ یا اللہ میرا دادا بھی حرام خور میں بھی حرام خور، میرے اولاد بھی حرام خور، پاک ہو سکتی ہیں؟ کیا ہو سکتی ہیں؟ یا اللہ ہمیں سب چھتریاں پاک ہو سکتی ہیں؟ کیا ہو سکتی ہیں؟ یا اللہ ہمیں سب ڈباواں پاک ہو سکتی ہیں؟ کیا ہو سکتی ہیں؟ یا اللہ ہمیں سب مہا پاک ہو سکتی ہیں؟ کیا ہو سکتی ہیں؟ سب پاک ہو سکتے ہیں، سب کو اللہ پاک کر سکتا ہے. اللہ کا حکم سنو. اللہ یوں کہتا ہے اپنے نبی سے، آپ کہہ دیجئے تمام سے، استغفروا ربکم، پروردگار سے معافی مانگو. لو بلغ الذنوب كعنان السماء، اگر تمہارے گناہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائے. ثم تستغفر لی، اللہ کہتا ہے پھر تو میرے سامنے بیٹھ کر تنہائی میں کہہ دیا، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ مجھے معاف کر، معاف کر، معاف کر. یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے، مجھے معاف کر. میں کتنا بڑا کمینہ تو جانتا ہے. من عالم کے من دانم، ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں. میں ہمیشہ یہ جملہ کہا کرتا ہوں، کیا تم اچھے ہو؟ قرآن پاک کو سامنے رکھ کر محراب میں بیٹھ کر تنے تنہا میں اللہ سے پوچھو، اپنے نفس سے پوچھو، اے پروردگار کیا میں اچھا انسان ہوں؟ ہر ایک کا دل بتائے گا، رے نالائق، کمینے، لوفر انسان، تو اچھا انسان. کتنا بڑا چھتری تجھے معلوم نہیں؟ لوگوں کو نہیں پتہ. لوگ حاجی صاحب مصافحہ کرتے ہیں، معانقہ کرتے ہیں، کیا ان کے اعزاز، اکرام، پھول، شال سب اڑائیں گے. فرشتے کہہ رہے ہیں اس یہ دلندر کو جا کو کہیں کو پنا رہی پھولا، ایک نمبر کا کمینہ نہیں. کیوں؟ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. کرامن کاتبین اچھی طرح جانتے ہیں ہم نے کیا کیا کیا. کرامن کاتبین اچھی طرح جانتے ہیں موبائل، یہ اس میں ہماری زندگی کا تمام موجود ہے. جب یہ دیکھتے ہیں ہم یہ سمجھ رہے ہیں ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن دونوں فرشتے دیکھ رہے ہیں. کیا دیکھ رہا ہے انہیں؟ ہم لوگ کیا سمجھ یہاں دیکھ لیتے، ہم لوگ یہاں کون دیکھ رہے ہیں، کیا یہاں کون دیکھ رہے، کیا کون بھی دیکھ رہے نہیں. ہمیں لوگ ہلو بیٹھ کے دیکھ لو کچھ بیٹھی. ہمیں کیا دیکھ رہی؟ انہوں دیکھ رہی. ان کو چھوڑ کو کہاں جا سکتی؟ یعلمون ما تفعلون، یہ جانتے ہیں کہ ہم کیا کیا حرکت کرتے ہیں، اچھی طرح جانتے ہیں. استفتی نفسک فَإِنَّهُ خَيْرُ مَنِ اسْتَفْتَاهُ، تیرے دل سے پوچھ کیا تو نیک ہے. ایک بزرگ کے پاس
بچے کو لے کر کوئی آئے تو حضرت نے فرمایا اللہ تیرے بچے کو تیری طرح بنائے. وہ کہنے لگے توبہ توبہ استغفر اللہ حضرت یہ دعا ہرگز نہ کو دیو واپس لے لیو. حضرت بولے اللہ تیرے بچے کو تیری طرح بنائے. توبہ 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 استغفر اللہ حضرت یہ دعا واپس لے لو. حضرت نہ کو یہ دعا. حضرت پوچھے کی بھائی کی نکو تو بہت بڑا صوفی نا سب کے سامنے بہت صوفی بن کر آتا بہت اچھا ایکٹنگ کرتا سب کو سدھارنے کی کوشش کرتا سب کو تو برا بھلا کہتے رہتا اور اپنے آپ کو پاک و پوتر بنا کر پیش کرتا. اللہ تیرے بچوں کو تیری طرح بنانے کو حضرت دیکھو میں اچھا انسان نہیں ہوں. اگر کوئی حاجی حج کو جاتے وقت تم سے یوں کہے میں جا کر تیرے بچے کے واسطے دعا کر دوں گا اللہ تیرے سکا تیرے بچوں کو بنائے تو تمہیں مان لیتی؟ بولو کوئی ہے جو یوں کہے ہاتھ اٹھا کر اچھا حضرت میرے بچے کو میرے اولاد کو میری نسلوں کو اللہ میرے سکا بنا دے؟ اگر کوئی ہاتھ اٹھا کر بول سکتا نہیں بول سکتے. کیوں؟ ہم کون ہیں ہم کیسے ہیں اچھی طرح ہم جانتے ہیں. لا تزکوا انفسکم اللہ کہہ رہا ہے جب تم گندے ہو اپنے آپ کو بندے کیسا سمجھ رہے ہو کیسا بندے سمجھتے ہو بولو. اللہ ہم میں سے ریے کی حفاظت فرمائے اللہ سب کی تربیت فرمائے. تربیت کرنے والے کوئی نہیں سوائے اللہ کے. ہم اللہ سے کہیں گے اللہ اے میرے رب اے ستار اے غفار نحن عواد بالذنب وانت عواد بالمغفرہ. ہم سب گناہوں کے عادی ہیں اور آپ معاف کرنے کے عادی ہیں. آپ معاف کر دیتے ہیں سب کو میرے اللہ. آپ سے ہم یہ درخواست کرتے ہیں تمام مرد تمام عورتیں ہم کتنے گندے تو جانتا ہے ہم یہ مجلس میں بیٹھنے کے لائق بھی نہیں ہم یہ مجلس میں بیٹھنے کے لائق بھی نہیں. ہم کتنے گندے تو جانتا ہے میرے اللہ. یا اللہ سچے دل سے میں توبہ کرتا ہوں اس وقت میرے خاندان پر جو حالات ہیں میرے گھر پر جو حالات ہیں میرے بچوں پر جو حالات ہیں میرے بچیوں پر جو حالات ہیں میرے کاروبار میں جو حالات ہیں میرے پریوار میں جو حالات ہیں میرے لین دین میں جو حالات ہیں جو میرے پورے عالم میں جو حالات ہیں یہ سب کے سب ہم سب کے گناہوں کی نحوست ہے. سب ہم سب کے گناہوں کی نحوست. اللہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا آپ ناراض ہوتے ہیں تو اس کی کیا علامت ہے؟ فرمایا 3 علامت. نمبر 1 بے موسم بارش برساؤں گا. موسم ہی نہیں بارش ہو رہی ہے. بعض روایتوں میں ہے دن میں بارش برسنا یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت. رات میں بارش کا ہونا اللہ کی رضامندی کی علامت. نمبر 2 ظالم بادشاہ مسلط کر دوں گا چنانچہ ہے ہی ہر جگہ پر ظالم آپ دیکھ لیجئے. نمبر 3 فرمایا بخیلوں کو مال دے دوں گا کنجوسوں کو مال دے دوں گا وہ کنجوس مالدار بنیں گے اور سخی غریب ہو جائیں گے. انہیں کنجوس ماروڑی کنجوساں اللہ اکبر اللہ اکبر کیسے ہیں؟ البخیل بعید من اللہ بعید من الجنہ بعید من الناس قریب من النار. بخیل کون؟ اللہ سے دور لوگوں سے دور جنت سے دور جہنم سے قریب. اس کے الٹا سخی السخی قریب من اللہ قریب من الجنہ قریب من الناس بعید من النار. سخی اللہ سے قریب لوگوں سے قریب جنت سے قریب جہنم سے دور. جب چندے کے لیے کہا جاتا ہے تو ہاتھ میں جیب میں ہاتھ ڈال کر تلاش کرتے ہیں. اچانک 2000 کی نوٹ آ گئی پھر تلاش کرتے 500 پھر تلاش کرتے 200 پھر ہٹا کر 100 اسے ہٹا کر
50 اسے ہٹا کر 20 اسے ہٹا کر 10 کے بعد 5 کو تلاش کرتے ہیں، ملتی نہیں تو 10 نکال لیتے ہیں۔ اللہ اکبر! حاتم طائی کے جد امجد ہیں آپ، حاتم طائی کے جد امجد ہیں۔ واقعتاً آپ نے تلاش کر کے مقصود کپ تک پہنچ گئے، نکال کر۔ بعض لوگ چلراں آج بھی چلراں تلاش کرتے، چلراں آج بھی چلراں تلاش کرتے، دل نہیں چاہتا اٹھا کر دینے کو۔ 3 بخیل دوست، ہمیشہ بخیل کے ساتھ دوست بھی بخیل رہتا، سخی کے ساتھ دوست سخی رہتا، سخی کے ساتھ اغراض والے بخیل رہتے ہیں۔ دم جائے دمڑی نہ جائے۔ بعض ایسے بھی کم بخت ہیں، بدبخت ہیں، گھر کو کھانے کے لیے پیسہ نہیں دیتے، خود بھگت کی بریانی کھا کر آتے ہیں، گھر میں بیٹھ کر بیوی بچوں کے سامنے ڈکار دیتے ہیں، جبکہ بیوی بچے اچار سفید چاول اس میں پانی ملا کر بیچارے کھانا کھاتے ہیں اور یہ کمینے بھگت کی بریانی کے ڈکار دیتے ہیں۔ ایسے بھی یہاں کی باتیں، یہاں تو ماشاءاللہ بہت اچھے لوگ ہیں بھائی، میں جو بول رہا ہوں وہ سب بنگلور کے بارے میں بول رہا ہوں، آپ لوگ غصے میں مت آ جاؤ، کیا رہے حضرت کو کیسا معلوم ہمیں ڈکار دیا، سو کون سی بھی چٹھی میں لکھ کو دیے کیا وہ نہیں۔ ہاں آپ لوگ تو خیال رکھتے ہیں، اللہ کے رسول سے پوچھا گیا بہترین صدقہ کیا ہے، آپ نے فرمایا وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ الصَّدَقَةُ عَلَىٰ عِيَالِكَ، اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنا بہترین صدقہ، بیوی بچوں پر خرچ کرو اللہ دے گا۔ ایک لقمہ بیوی کے منہ میں اٹھا کر آپ رکھتے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ میرے عزیز بھائیو، توبہ، یہ تمام چیزوں سے توبہ۔ اس وقت صحیح بات میں عرض کر رہا ہوں، ہم لوگوں کو مسلمان بن کر جینا کیسے نہیں معلوم، ہم نے سیکھا ہی نہیں۔ تو 3 بخیلاں ایک جگہ پر جڑ گئے، بخیلاں جڑ کر بولے بھائی گھی خرید لیں گے، با بہت دنوں سے میری بیوی گھی لاؤ بول رہی، کہاں جا رہا با جلسے میں، ارے وہاں گھی سستے میں لے کر آ جاؤ، سستے میں گھی لے لے کو چلے گئے۔ گھر میں جا کر گھی رکھنے کے بعد 1 ہفتے کے بعد تینوں تو جڑتے ہی رہتے تھے چھٹیوں میں، تو تینوں کا جڑنا ہو گیا۔ ارے کیا دوست خیریت کیا بھائی، ارے بھائی وہ کیا گھی لے لگے نا، کیا کارگزاری، گھی کے بارے میں کارگزاری چل رہی ہے، وہ گھی لے کر گئے نا، کیا کارگزاری۔ تو یہ کہنے لگا بھائی لے کر گیا میں، جانے کے بعد میری بیوی اسپون لے لو آئی، میں بولا کہ کچھ اسپون یہ نہیں، گھی نکالنے لے لگ جا رکھو جی۔ پھر کیسا، کیا بھی ضرورت ہے، کاڑی لاؤ بس، جیسے عطر میں کاڑی ڈبا کر عطر لگا لیتے ہیں، ویسے کاڑی گھی میں ڈبانا، ہلانا، سالن میں ہلا لینا، پلیٹ میں بھی نہیں، سالن میں ہلا لیو، وہ خوشبو سالن میں جتنی پھیل کو ہے اتنا اٹھا کر ذرا ڈال لیو، قصہ ختم۔ چنانچہ میں ایک دن میں 1 بار یا 2 بار جب گرم سالن کر کے لاتے ہیں، ایک کاڑی ڈباتا ہوں، ہلا کر رکھ دیتا ہوں، بس الحمدللہ اللہ کے فضل، کتاب کما کیا بھی نہیں بس ذرہ۔ انہیں اور ایک دوست لا حول ولا قوت، اللہ کو تو کیا جواب دیتا کی با تو کیا کیا، میں کیا گیا میری بیوی کاڑی لے لو آئی، تمہاری بیوی کارگزاری سنائی رہیں گی، ہمارے شوہر کاڑی لے لکاؤ بولے، عورتیں فون میں بات کر لیتے نا، کیسا کر کوئی آلریڈی ٹرانسفر ہو جاتی بات، ہر بات فوراً میسیج میں ویڈیو کے ساتھ چلی جاتی، دیکھو دلیندر کیسا کر رہا۔ انہیں کیا سمجھی کاڑی لے لکائی، کاڑی کئی کو کاڑی لے لکائی نہیں، ہلانے کیا ہلانے، اور کاڑی لے کر وہاں کیا کرنا، کیا بھی نہیں کرنا، 1 لقمہ کھانا، گھی کے باٹل اٹھا کو سونگ لینا، 1 لقمہ کھانا، گھی کی باٹل اٹھا کو سونگ لینا، وہ سونگنے کے بعد دم پکڑ لے، بار سونگ لینا نہیں، وہ دم میں کھانا ختم کر لینا، گھی کی خوشبو ناک میں گھومتی رہے گی اور آپ کا پلیٹ ختم ہو جائے گا۔ سونگنا ختم نہیں کرنا، خبردار۔ انہیں بازو لا حول ولا قوت، خوشبو وہ بھی چلی گئی تیرے گھی سے، نہیں بات تو کیا، میں کیا بھی نہیں بھائی، میری بیوی باٹل کا ڈھکن کھولنے والی تھی، میرا خبردار، باٹل کے ڈھکن کھولی گا تو کیا جی کرنا سو، نہیں جی
तुम्हारे दोस्त बटन खोल को कम से कम सुनने कराएगा इतना, नहीं, वहाँ रख ले, अलमारी में रख, अलमारी का दरवाज़ा खोल ले, खोली, घी को देखना, मुस्कुरा ले को खाते रहना, हाथ लगाना नहीं घी के बाटल को, देखना उसे, मुस्कुराना खाना, उसी खुशी में घी खाना खत्म हो जाएगा। वाह, दम जाए दमड़ी ना जाए, दम जाए दमड़ी ना जाए। वैसे भी शौहर, एक बुजुर्ग से पूछा गया, हजरत बरकत के लिए क्या करें? फरमाया खर्च करते रहो, खर्च करते रहो। हजरत सईद अहमद खान साहब मक्की रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा, हजरत आपका गुजरे माश कैसे होता है? हजरत ने फरमाया खर्च करने से। मैं खर्च करता हूँ अल्लाह देता है, खर्च करता हूँ अल्लाह देता है, खर्च करता हूँ अल्लाह देता है। मुझे भरोसा अल्लाह पर। अनफिक या बिलाल वला तख्श अनजिल अर्श इकलाला। ए बिलाल, कोई भी चीज़ बचा कर मत रख, खर्च करते रह, अल्लाह तुझे देता रहेगा। मेरे अजीज भाइयों, हम अल्लाह से तौबा करें, या अल्लाह मेरे अंदर पुंबा कुजा नहम हमातन तार शुद्ध। कहाँ पर हम मरहम पट्टी लगाएं पूरे बदन में। बाज़ मर्तबा हमारे हालत को देखकर बीवियाँ औरतें आपस में बातें, कैसे माही तुम्हारे शौहर, अब यहाँ जुड़को है ना, जुड़ते ही पूछती कैसा तुम्हारे शौहर, परवाह नहीं की। वैसा औरतों के बारे में मर्दा भी पूछती, खाली औरतें पूछती समझो लोगों को, मर्द हजरात भी आपस में कैसा बात तेरी पी, परवाह नहीं क्या? कई को वो चुड़ैल का नाम लिया आप, उन्हें क्या बोलती, खवातीन क्या बोलती आपस में, कई को वो दलिंदर का नाम लिए तुमने। क्यों? इस वक्त हम लोग अपने बीवी के साथ कैसा बर्ताव करना शौहर ने नहीं सीखा, बीवी शौहर के साथ कैसा बर्ताव करना नहीं सीखे, जिसके वजह से जब भी पूछा जाता है कैसे हैं, जवाब क्या आता, उनका नाम कहीं को लिए मूड ऑफ करने, छुप के छोड़ डालो भाई, उनका नाम ले उन को, नहीं तुम्हारे नहीं छोड़ डालो, ये 5 मिनट में खुश रहने दो, 10 मिनट में खुश होनी, 10 मिनट जो मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट देख रहे हैं, मुस्कुराहट रहने दो, उनका नाम लेकर ये मुस्कुराहट को छीनो मत। इसके लिए मुहज्जब अल्फाज में आपस में जब पूछते हैं कैसे हैं, तो कुछ खवातीन इशारा औज़ु बिल्लाह बोल को खामोश रह जाती हूँ। क्या मतलब? औज़ु बिल्लाही मिनश के बाद क्या पढ़ती हमें, क्या पढ़ते हैं? वो जगह पर इनका नाम ले सकती, वो बोले सका इशारा क्या, तुम्हारे बीवी कैसे ही, औज़ु बिल्लाह बोल को खामोश हो जाती, तुम्हारे शौहर कैसे ही, औज़ु बिल्लाह बोल को खामोश हो जाती। क्या मतलब? उनका मकाम औज़ु बिल्लाह के बाद नाम लेने का मकाम है, कहीं को नाम ले रही। बाज़ लोग कैसे हैं, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, कैसे हैं, अस्तगफिरुल्लाह, कैसे हैं, पूछने पर उसके बाद बाज़ खवातीन ऐसे होते हैं जो कहती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बाज़ खवातीन ऐसे होती हैं जो कहते हैं माशाअल्लाह, बाज़ खवातीन ऐसी होती हैं जो कहते हैं सुबहान अल्लाह। ये दर्जात हमारा इनके दरमियान जैसा बर्ताव होता है, मेरे भाइयों, सुबहान अल्लाह कहने वाले मियाँ बीवी के दरमियान जो बच्चे पलते हैं वो भी सुबहान अल्लाह वाले बनेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह के दरमियान पलने वाले बच्चे वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बनेंगे। माशाअल्लाह के दरमियान पलने वाले बच्चे वो माशाअल्लाह बनेंगे। जब उन माँ से पूछो अरे तुम्हारा बच्चा कैसा है, माशाअल्लाह, क्यों? शौहर भी माशाअल्लाह, माशाअल्लाह की औलाद माशाअल्लाह, सुबहान अल्लाह की औलाद सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह की औलाद अल्हम्दुलिल्लाह, ला हौला वला कुव्वत की औलाद ला हौला वला कुव्वा, औज़ु बिल्लाह की औलाद औज़ु बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह की औलाद अस्तगफिरुल्लाह।
تم ہو اصل. جیسے ماں باپ ہوں گے ویسے بچوں کی تربیت ہوگی. کیوں؟ یہ اساتذہ ان بچوں کو دن میں 2 گھنٹے، صبح 1 گھنٹہ، شام کو 1 گھنٹہ رکھتے ہیں. بقیہ 24 آورس میں 5 گھنٹے اسکول کے نکال ڈالو، 7 گھنٹے نکل گئے، کتنے گھنٹے باقی ہیں؟ 17 گھنٹے. وہ 17 گھنٹے تمہارے درمیان رہتے ہیں. بعض مکتب میں ایسے غلیظ گالیاں بچے دیے. میں بلا کو پوچھا، بھائی بلاؤ ذرا یہاں، کیا جی گالی دیے سو تمہیں؟ کون جی؟ نہیں ہمارا ابا ہمارا امی کو ایسا بلاتی ہوں. سو اتنی غلیظ گالی کون بلاتی ہو؟ تو ہمارا ابا ہمارا امی کو ویسا بلاتی ہوں. یہ بولے سو میں اعوذ باللہ کی اولاد، اعوذ باللہ بول کو، لا حول ولا قوت کی اولاد، لا حول ولا قوت. کیوں؟ باپ سب سے پہلا معلم، ماں سب سے پہلی معلمہ. اس گود کو اللہ کے رسول نے مدرسہ قرار دیا. وہ مدرسے میں گالی کے علاوہ کوئی سکھائی نہیں جاتا. کیوں؟ وہ ماں گود میں لٹا لے کو دیے سو دی گالی، لوفر آیا نہیں تمہارا بابا بلاتے ہی. اب بچہ گود میں لیٹ کو سن رہا، او ہو ہمارے امی کے لغت میں ہمارے بابا کو لوفر بولتی. سو الحمدللہ بڑا ہو کو لوفر آگامی کی بابا کو امی ویسا یاد کرتی تھی. سو وہ مقام دل میں بچہ بٹھا لے کر لوفر آگامی انہوں لا حول. وہ میں گالیاں سب نعوذ باللہ میں نقل کرنا مجھے اچھا بھی نہیں لگتا. میرے عزیز دوستو، گندی گالی سے ماں کو باپ پوچھ رہا ہے، انہیں آگی غلیظ گالی دیکھو، انہیں وہ غلیظ گالی بچہ ریپیٹ کر کو بولتا، ہاں آگی باپ. یہ تمہیں لوگ اولاد کو سکھا ڈال کو، کیا حضرت تمہیں پڑھائے گا کو ہم نہ پوچھتی سو کہ جی سکھائے سو تمہیں لوگ. بچہ کسی نے بھی گالی دیا تو دوسرے بچے کو جو گالی سنا نا اس کا پاپا کو کیا پوچھتا، یہ بچے کو تمہیں کیا حضرت پڑھائے سو، یہ کیا پڑھائے سو؟ ہاں جی یہ پڑھا لے بیٹھے رہتی. صبح سے شام تک مکتب کو بچے آتے نا، وہ کیا پڑھاتی؟ 17 گھنٹے ان کے ابا پڑھائے سو پڑھائیے، ان کے امی پڑھائے سو پڑھائی. جو اس وقت بچے کی زبان جو خراب ہوئی وہ کس کی وجہ سے؟ ماں کی وجہ سے، باپ کی وجہ سے. اس لیے میں آپ سے ادباً گزارش کرتا ہوں، پہلے ہم سدھریں گے انشاءاللہ. ہماری اولاد جیسا اس وقت بچے بیٹھے ہیں، اللہ ایک وقت لائے گا انشاءاللہ ہمارا یہ علاقے کا اللہ اسے دارالعلوم بنا دے گا انشاءاللہ. سب نیت کریں گے بھی انشاءاللہ. یہ کوئی انشاءاللہ یہ ہاف ٹکٹ ہم بول رہے ہیں، فل ٹکٹ کی آواز اس نہیں آ رہی نا. یہ ہاف ٹکٹ آنگے چواز. ارے بھائی کرو گے سب ترتیب بنائیں گے. یہ بھی ہاف ٹکٹ آنگے چواز. فل ٹکٹ کی آواز آئی سے ہاف ٹکٹ سوئچ آف کرو، ہاف ٹکٹ پورے سوئچ آف کرو. کوئی بھی مکتب کا بچہ نہیں بولے گا. بڑے کریں گے کیا بھائی؟ واہ واہ واہ. اب حی علی الفلاح میں ہنگامہ، قد قامت الصلاح میں کیا بیچ نہیں ہے. قد قامت الصلاح ہے نا، خاموش ہے. انہوں کہاں رہے گرفتاری انشاءاللہ بول دال کو خاموش ہے. کیوں؟ فرشتے لکھتی بول دال نا. خیر کہنے کو تو بہت کچھ ہے، وقت کا دامن بہت تنگ ہے. انشاءاللہ پھر کبھی ملاقات پر تفصیلی ملاقات ہوگی. سب نیت کریں انشاءاللہ. ہم سب توبہ کریں گے. توبہ کی نیت کرتے ہوئے ایک مرتبہ سب کلمہ طیبہ پڑھ لیں. پڑھ لو گے بھی انشاءاللہ؟ سب پڑھو گے انشاءاللہ. اس میں خاص طور پر اس وقت جو ہماری بچیاں، نوجوان لڑکے اور لڑکیاں آئی ہوئی ہیں، ان سے میں گزارش کرتا ہوں، تمہاری عزت پورے خاندان کی عزت، تمہاری عزت. تمام بچیاں سنو، ابو 9 ایئرس جتنی بچیاں ہیں سب سنو. ابو 9 ایئرس 10 سال کے اوپر سب کے سب اس وقت ماشاءاللہ شعور والے بچے ہو گئے، شعور والی بچیاں ہو گئیں. سب سنیں، تمہاری عزت، تمہارے والدین کی عزت، تمہاری عزت، تمہارے گاؤں کی عزت، تمہاری عزت، تمہارے اساتذہ کی عزت،
تمہاری عزت، تمہارے پورے علاقے کی عزت، تمہاری عزت، اسلام اور مسلمانوں کی عزت. اگر تم نے، میری بیٹیاں اور میرے بچے سنو، اگر تم نے کوئی ایسی حرکت کی جیسے آج کل موبائل، آج صبح بھی میں نے بتایا تمام والدین اپنے بچوں کی موبائل پر نگرانی رکھیں. اسرائیل جیسے ملک میں، اسرائیل کی تعداد بہت کم، اسرائیلی گنتی کے اعتبار سے کچھ نہیں ہے، زیرو ہے. بلکہ آپ کو پتا ہونا چاہیے 50 سال پہلے پورے دنیا کے گلوبل میں اسرائیل کا نام و نشانش نہیں تھا، کوئی نام، ڈاٹ بھی نہیں. اس نے، اسرائیل نے سوچا اپنے نسلوں کو تباہی سے کیسے بچانا. دیکھو ہمیشہ یاد رکھو، بعض اسباق خزما صفا و دعما قدیر، اچھی باتیں جس سے بھی لو، خنزیر سے اچھی باتیں ملتی ہیں تب بھی لے لینا چاہیے. خنزیر سراپا ناپاک ہے، خنزیر کے اندر 4 اچھی عادتیں ہیں. نمبر 1، یستیقظ مبکرا، صبح سویرے خنزیر اٹھ جاتا ہے. یہاں خنزیرہ نہیں، باگل کوٹ میں گیا تو خالی خنزیرہ، ہنگامہ، پیچھے سامنے آگے، اللہ اکبر. ماں سمجھ میں آتا، صبح ہر بر آوازاں ادھر ادھر. جی اجا خنزیر سمجھ میں نہیں آتا. ارے بھائی جو جانور، غلیظ جانور، چھوٹی ہتی، وہ نہیں سوٹ نہیں سو ہتی، تو وہ تو آپ حضرات کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی. تو وہ جو خنزیر ہیں صبح، اس میں بھی سبق ہے. کیا؟ صبح سویرے اٹھتا ہے. نمبر 2، تواضع سے چلتا ہے. نمبر 3، غلاظت صاف کرتا ہے. نمبر 4، ہمیشہ اپنے آپ کو حقیر سمجھتا ہے. خنزیر، اسرائیل بھی اسی کی نسل ہے، الگ شکل میں. اس لیے کہ اللہ بنی اسرائیل کی تو فرمایا کونوا قردۃ. بندر اور خنزیر کس کو بننے کو کہا؟ بنی اسرائیل کو. بنی اسرائیلی ہے وہ، تو ہم کوئی غلط نہیں کہہ رہے ہیں، قرآن میں اس کی نسل ثابت ہے. ان سے بھی چند چیزیں اچھی لے سکتے. اس میں یہ کیا، انہوں نے پورے ملک میں سب سے مہنگا کر دیا انٹرنیٹ کو. پوری دنیا میں سب سے زیادہ مہنگا انٹرنیٹ وہ اسرائیل ہے. اور دوسری بات، آپ کو انٹرنیٹ لینے سے پہلے کیا کام سے تم نہ یہ جی بی ہونا وہ لکھانا پڑتا ہے. انہیں دیکھے گا تمہارے یہ کام کو اتنی ایم بی کافی ہے، تمہارے یہ کام کو اتنی کے بی کافی ہے، تمہارے یہ کام کو اتنی جی بی کافی ہے، اتنی جی بی دیتا سو. ایک تو سب سے زیادہ پابند کر دیا، نیٹ یوز نہیں کرتے. نمبر 2، جس گھر میں حاملہ عورت ہو اس گھر کے دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے ان 6 گھر والوں کو نیٹ یوز کرنے کی اجازت نہیں ہے. کیوں؟ اگر یہ لوگ نیٹ یوز کریں گے حمل پر ایفیکٹ پڑے گا. وہ حمل پاگل بن سکتا ہے، ادھورا بن سکتا ہے، بچہ گر سکتا ہے، بچہ مکمل مٹ سکتا ہے. یہ تمام اس لیے کہ بچے تو وہاں بہت کم پیدا ہوتے ہیں، اس لیے وہ بچوں کی حفاظت کے لیے یہ 6 جہت سے یہ سیکورٹی ڈال دیتے ہیں. نمبر 3، کسی بھی پبلک کو نیٹ یوز کرنے کی اجازت نہیں. ٹی وی دیکھو، نیٹ نہیں. ٹی وی میں بھی وہ چینلز وہاں چلتے ہیں جو ان کے اخلاق کو تباہ نہیں کرتے. اس لیے اسرائیل سب سے زیادہ محنت بھی کرتا ہے، کام بھی کرتا ہے، ہوشیار بھی ہے، دماغ بھی زیادہ ہے. اللہ شتت اللہ شملہ فرق اللہ جمعہ.
ہم یوں کہیں گے کہ اس وقت سب سے زیادہ سستا ہندوستان میں، سب سے زیادہ سستا جیو جو آیا سب کو مرو، جیو جو آیا سب کو مرنے کے لیے مارنے کے لیے آیا۔ ایمان والو مرو، یقین والو مرو، اسلام والو مرو، شرم والو مرو، حیا والو مرو، پردے والے مرو، سب کو مرو، اس کے لیے آیا جیو۔ جیو کا آنے کا مقصد مرو۔ سستا جو کرنے کا منشا سب سے بڑی سازش ہے۔ انٹرنیٹ جال میں پھنس گیا۔ واٹ از دا میننگ آف انٹرنیٹ؟ جال میں پھنس گیا۔ نیٹ ورک ہے کیا؟ یعنی جال میں پھنسنے کے لیے موقع ہے کیا؟ ہاں ہے، لے لیو۔ اس لیے میں کہتا ہوں تمام والدین سے اپنے بچوں کے اخلاق کو بچانے کے لیے نیٹ سے بچائیں۔ دوسری بات، ہمارے بچیوں کو ایسے کالج میں نہ جمائیں جہاں پر کوئی ایجوکیشن ہے، باقاعدہ نگرانی رکھو۔ آج کل فون جن بچوں کے پاس ہے، کیا بھی تمہیں کنیکشن دینے کی ضرورت نہیں، فیس بک چیک کرتے ہیں کنیکشن ہو جاتا ہے، وہ عام طور پر لگاتے ہیں، لگ جاتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، بڑے درد کے ساتھ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ہماری بچیاں مستقبل سے ناواقف ہیں۔ پرسوں کا جو حال ہم نے دیکھا، کتنی ایسی بچیاں جو ماں باپ کو ناراض کر کے اپنے آپ کو آزاد کر کے بھاگی ہیں، وہ سب ذلیل ہو کر مری ہیں، مری ہیں، تمام درندوں کا شکار بنی ہیں۔ آج میں کھل کر اس لیے کہہ رہا ہوں، ہمارے پردے میں کہنے کی وجہ سے ان کو بات سمجھ میں نہیں آئی، وہ کتوں کی طرح زندگی گزار رہی ہیں۔ کتوں کے درمیان جیسے زندگی ہوتی ہے وہ زندگی ہو گئی۔ اس لیے سب توبہ کرو، تمام کنیکشن ڈس کنیکشن سب کو ختم کرو، کوئی ضرورت نہیں، کوئی ضرورت نہیں۔ کیا حضرت؟ کوئی ضرورت نہیں۔ میں تو یوں کہتا ہوں تم لوگ بھائی عام طور پر دیکھو، الحمدللہ میں 2003 سے دارالفضا میں بیٹھتا ہوں، 19 سال ہو گئے، اور اللہ کے فضل سے میں اپنی ذات سے 2000 سے زائد کیسز حل کر چکا ہوں الحمدللہ۔ ان تمام تھوڑی دیر خاموش ہو، 2 منٹ خاموش ہو، جو آوازاں کرتی انعامات دیو نو حضرت نامہ نوٹ کرو، ایک جنے کی انعام کیوں؟ انگلیاں رکھو منہ میں، انگلیاں رکھو۔ تو کیا کہہ رہا تھا؟ دارالقضا میں جتنے کنیکٹ شادی شدہ لڑکیاں جس وقت کام کو جاتی تھی، ہمیں تو بچی کو پڑھاؤ، بچی کو پڑھاؤ، بچی کو پڑھاؤ، ماشاءاللہ بڑی بڑی ڈگریاں پڑھا دیے، لڑائی ہو کر جتنے خلا ہوئے سب کے سب پڑھی لکھی لڑکیوں کا خلا ہوا۔ کیوں؟ پڑھی لکھی لڑکیاں جس وقت کام کو جاتی ہیں ان کے پاس شوہر کی کاس کی بھی عزت نہیں، نام لے کو پکاری، کتنا کما لیتا انہیں، اس سے زیادہ میں کما لیتا ہوں، بچہ ہو گیا، اس کی زندگی کا سہارا مل گیا، اب انہیں ضرورت نہیں ہے، میں خلا چاہتی ہوں۔ اگر تم لوگ سب کو میں کہہ رہا ہوں تمہاری بچیوں کو اچھی طرح گھریلو زندگی جلانا چاہتے ہو، اپنی بچیوں کو لمیٹڈ پڑھاؤ، 10 تک پڑھاؤ بس کافی ہے، بقیہ دین پڑھاؤ، دین پڑھا کر بہتر سے۔ آج کل دیندار لڑکیاں چاہیے، میرے پاس 50 لڑکوں کی فہرست ہے، کوئی بھی دیندار لڑکی نہیں مل رہی ہے۔ کہاں گئے تو بھی انہیں اللہ اکبر، انہیں استغفر اللہ، انہیں لا حول، ویسی کارگزاریاں ہیں۔ اس لیے دیندار لڑکیوں کی دن بدن ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے، اس لیے کم از کم اخلاص سے تو تمہیں لوگ پڑھاتے نہیں، وہ تو معلوم، اغراض سے پڑھاؤ، پڑھاؤ بہرحال، اخلاص سے تو پڑھانے والی جماعت تو یہ ہے نہیں، اس لیے کہ اخلاص سے سینہ صندوق ہو گیا،
جتنے بڈھے مخرین آتے پورے قبرستان کو چلے گئے, ہمیں بھی بکتے 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 بڈھے ہو کو قبرستان چلے آتی. تمہیں لوگاں نیت کرو انشاءاللہ ہمارے قبرستان کو جانے سے پہلے سدھر جائیں گے. کرو گے بھائی؟ پڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں, 10 تک پڑھاؤ, بقیہ سب کو مدرسے میں جماؤ. آنے جانے کا مدرسہ تمہارے اس گاؤں میں آنے جا, جیسے مکتب چلا رہے ویسے ماشاءاللہ یہ احباب یہ ایک مدرسہ چلائیں. بچیوں کا ماشاءاللہ معلمات موجود ہیں, وہ قرآن پڑھائیں گی, تربیت کریں گی, حدیث سکھائیں گی. انشاءاللہ وہ بچے پڑھیں گے, بہت بڑا فائدہ ہوگا. وقت بہت زیادہ ہو گیا, معذرت چاہتا ہوں. انشاءاللہ پھر کبھی ملاقات ہوگی. جتنی باتیں کہی گئی ہیں ان تمام باتوں پر اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفار پڑھ لیں, پھر انشاءاللہ آگے کا پروگرام ہوگا. پڑھ لیجئے استغفر اللہ. تمام گناہوں کو یاد کرو اور آنکھ بند کر کے پڑھیں. ٹھیک ہے بھائی؟ استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وآخر دعوی الحمدللہ.